قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے جوڑ کا برابر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین عرب نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چند باتیں رکھی تھیں۔ کہا تھا کہ جس رب کی توحید کی آپ دعوت دیتے ہیں کہ اس رب کو مانا جائے، اس رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، تو اس کی شکل کیسی ہے؟ کیا وہ لکڑی کا ہے، وہ لوہے کا ہے، وہ سونے کا ہے، یا زبرجد یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کو جواب دینے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور یہ سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان تمام باتوں کا جواب دیا۔ یعنی اولاد کیا ہے، کہاں سے آیا، کیا ہوا، جو سارے سوالات ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرما دیے۔ اس سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے نا، سورہ اخلاص۔ اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالص ہو جانا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھئی بندے کو دکھاوا نہیں کرنا چاہیے بلکہ خالص ہو جانا چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ تو اخلاص کا معنی کیا ہے کہ ہر طرح کے باطل سے دور رہ کر ایک کا ہو جائے اور وہ اخلاص کے ساتھ اپنے سارے معاملات کو مکمل کرے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ریاکاری یعنی دکھاوے کا جو عمل ہے اسے شرک اصغر قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت کرتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ اجر اللہ سے طلب کرے۔ اب دکھاوا کرنے والا دوسرے کو جب دکھا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے نیکی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ مجھے سراہے، یہ میری تعریف کرے کہ جناب میں اتنی نیکی کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ اجر تو چونکہ اللہ نے دینا تھا اور اب اجر تم نے لوگوں سے طلب کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اس کو اسی لیے شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا۔ اور ایک شرک اکبر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کس کو خدا تصور کرنا، اللہ تعالیٰ کی جیسی عبادت کی جاتی ہے ویسی کسی کی عبادت کا قصد و ارادہ کرنا، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں بعینی ہی بغیر اللہ کی عطا کے لوگوں میں ان صفات کو ماننا، تسلیم کرنا۔ تو اس وقت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرمائی کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، اور کیا ہے؟ وہ احد ایک ہے۔ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم اس کی عبادت کرو گے یا اس پر ایمان لاؤ گے تو اسے کوئی فائدہ ہوگا، وہ بے نیاز ہے، کسی شے کا وہ محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، تم یہ کہتے ہو کہ وہ کس کی اولاد ہے یا اس کی اولادیں کیا ہے، یعنی بعض مشرکین فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد تصور کرتے تھے، تو ان کا رد فرمایا گیا کہ لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ کون ہے تم اسے سمجھ نہیں سکتے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا، اس کے جوڑ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ عقیدہ توحید پر یہ سورہ مبارکہ بہت کامل سورہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا۔ میں بات آگے بڑھانے سے قبل ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کوئی بھی مسلمان ہو، گناہ گار سے گناہ گار ہو، جتنا گناہ گار ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، بالکل انگوٹھا چھاپ ہو، اسے کچھ خبر بھی نہ ہو، لیکن آپ دیکھیے کہ جب بھی اسے کہا جائے گا کہ تو کس کا ماننے والا ہے، وہ کہے گا میں اللہ کا ماننے والا ہوں۔ کیا کہے گا وہ؟ اللہ کون ہے؟ کہ اللہ وہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اللہ وہ ہے جس کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ وہ ہے کہ جس سے میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس طرح کی ساری باتیں آپ کو کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہے انسان کی عقل۔ گزشتہ جمعے میں نے جب انسان کی خلافت پر بات کی تھی تو آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ عقل کی دو اقسام ہیں، ایک یہ ہے کہ جو ہم تعلیم سے، تعلم سے، کسی کی صحبت میں بیٹھ کر چیزوں کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک عقل وہ فطرتی عقل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے شعور کے اندر رکھی ہوئی ہے، جس سے ہم چیزوں کے صحیح غلط کا، ٹھنڈے گرم کا، سردی گرمی کا احساس ہمارے اندر بیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو توحید کی توفیق عطا فرما دی نا،
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہے اس کے ذہن کے اندر اگرچہ اس نے ان دلیلوں کو قرآن کی آیت کی پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، احادیث سے اس نے پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، علماء سے سنا ہو یا نہ سنا ہو، اسے معلوم ہے کہ میری مشکل کون دور کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میری عبادت کون قبول کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مجھے پریشانیوں سے نجات دلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے سارے معاملات کو کون حل کرنے والا ہے؟ بولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہر عام مسلمان کا بھی عقیدہ یہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور عقیدہ نہیں ہوتا۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ شرک 3 طرح کا ہوتا ہے۔ شرک جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ویسا کسی کو خدا تصور کرنا، الہ تصور کرنا۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا رد فرما دیا گیا کہ الہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ، یعنی تمہارا خدا یا تمہارا جو پالنہار ہے یا جسے تمہیں پیدا کیا وہ کوئی اور نہیں ہے، الہ کا تصور۔ دوسرا فرمایا گیا کہ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے، دوسرا کہا کہ عبادات کے اعتبار سے ہمارا اور آپ کا معبود کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم میں تو بچوں کو شروع میں چھوٹی چھوٹی اسلامی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھا دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو ایک ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ کے مقابل کس کو خدا تصور کرنا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہے شرک فی العبادہ، یعنی جیسی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ویسا کسی کو خدا تصور کرنا، اور اس پر بھی میں پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو تفصیلات ذکر کر چکا ہوں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جس پہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں بغیر اللہ کی عطا کے اللہ کے بندوں میں یا اللہ کی مخلوق میں ان صفات کا تصور کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے الحی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ میں اور آپ بھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا شکر ہے، ویسے میں کوئی قبرستان میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ حی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ زندہ ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ بول دیجئے، میں زندوں سے بات کر رہا ہوں۔ درخت نہیں ہے میرے سامنے، کوئی پتھر موجود نہیں ہے، ماشاءاللہ سب موجود ہے، حیات، ہم بھی زندہ، اللہ تعالیٰ زندہ۔ کیا شرک ہو جائے گا یہ؟ بتائیے، بولیے، نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مبارکہ قرآن پاک میں بیان فرمائے گی سمیع و بصیر۔ سمیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سننے والا، بصیر معنی آپ سب مجھے سن رہے ہیں؟ چلے 2-4 تو سن رہے ہیں، مہربانی آپ کی۔ آپ سب سن رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، آپ سب دیکھ بھی رہے ہیں مجھے؟ اچھا ماشاءاللہ، شکریہ آپ کا۔ تو کیا شرک ہو جائے گا یہ؟ بولیے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سننے والا، ہم بھی سننے والے، اللہ دیکھنے والا، ہم بھی دیکھنے والے، اللہ بھی حی ہے اور ہم بھی حی ہیں۔ اچھا بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام بہت سارے سورہ حشر کی آخری آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى۔ آگے جو آیت مبارکہ آخر تک چلی جاتی ہے تو اس میں ایک لفظ آئے گا المؤمن۔ کیا لفظ آئے گا؟ المؤمن المهيمن۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مومن ہے، آپ اور میں بھی مومن نہیں ہیں؟ بول دیجئے نا، مومن ہے نا، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یہاں پر آ کے مغالطہ ہو جاتا ہے اور یہاں سے لوگ پھر ایک دوسرے کے بارے میں فرقہ واریت، اختلافات اور ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو میں وعدہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جو آج کا پیغام ہے میں اس کی طرف انشاءاللہ بڑھوں گا۔ پہلی چیز تو ہے کہ توحید کے اعتبار سے میں نے گزارش کی کہ کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا کسی کو خدا تصور بولیے نہیں کرتا۔ نمبر 2 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو مسلمان ہے وہ یقیناً سجدہ کس کو کرے گا؟ عبادت کس کی کرے گا؟ اللہ کی کرے گا۔ اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو یہاں بھی شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ تیسری چیز میں آ کر بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ گویا کہ
ہم جو ہے وہ توحید پر ہے، سامنے والا جو وہ شرک پر ہے یا خدا نخواستہ مشرک ہو گیا ہے، اور اسی چیز نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا، اسی چیز نے امت کے اندر اتنا فرقہ ڈال کے رکھ دیا کہ آج ایک مسلمان دوسرے مکتب فکر کا نام سننے کے لیے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اس مسئلے کو بھی ہم کھول کے آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ دیکھیے اللہ تبارک یعنی خالق کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں اور جو بندوں کی صفات ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گی ایک جیسی ہیں، لیکن ان میں چند طرح کا فرق ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو سمیع و بصیر کا ذکر کیا، حی کا ذکر کیا، ایون مومن کا ذکر میں نے کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں بات ایک کشادگی کی حد تک آ جائے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، یعنی خالق کی جتنی صفات ہیں اور مخلوق کی جتنی صفات ہیں، ان میں چند طرح کا فرق ہوگا تو عقیدہ درست رہے گا۔ جہاں فرق ختم ہوا عقیدے کے اندر خرابی آ جائے گی۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں خالق کی، وہ قدیم ہے۔ کیا ہے بولیے؟ قدیم کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بولیے، قدیم کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے تو اس کی جتنی صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی صفت نہیں تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے سننا شروع کر دیا، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، جب سے ذات باری تعالیٰ تشریف فرما ہے، موجود ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی بولیے موجود ہے، قدیم ہے۔ بندوں کی جتنی صفات ہیں وہ حادث ہیں۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے پہلے نہیں تھی، جب اللہ نے عطا فرمائی تو بندے کو مل گئی۔ بندہ پہلے زندہ نہیں تھا، اب اس کو زندگی دے دی گئی، ایک وقت آئے گا موت ہو جائے گی۔ بندہ پہلے نہیں سنتا تھا، اب اللہ نے اسے سننے کی صفت عطا فرما دی۔ بندہ نہیں دیکھتا تھا، اب اس کو دیکھنے کی صفت عطا فرما دی گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کیا ہوں گی؟ قدیم ہوں گی، اور بندوں کی جتنی صفات ہیں وہ حادث۔ کیا؟ حادث۔ حادث کا مطلب کیا ہے؟ پہلے نہیں تھی اب موجود ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ لامحدود کا ان کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے ان کی، لامحدود ہے۔ اور بندوں کی جتنی صفات ہیں وہ کیا ہے؟ محدود ہے، ایک حد کے اندر ہے۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی بندہ، اللہ کا بندہ صفات میں یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے بڑھ جائے یا اس کے برابر پہنچ جائے، کیونکہ محدود ہے نا، ایک حد ہے ان کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری لامحدود ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں۔ خالق کی تمام صفات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں، کسی نے دی نہیں ہے۔ اور مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ کیا ہے؟ عطائی ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا فرق بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ غیر فانی ہے، کبھی بھی ان کو فنا نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے بولیے؟ غیر فانی ہے۔ اور مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے۔ ہاں، فنا ہو یا نہ ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، لیکن فنا کا لفظ ان کے ساتھ موجود بولیے رہے گا بالکل۔ تو یہ چار طرح کا فرق خالق و مخلوق کی صفات میں جب آپ اور میں کر لیتے ہیں تو عقیدہ بالکل کلین اور کلیئر اور واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ نہ ذات کے اعتبار سے، نہ عبادت کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے مشرک ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو توحید کا درس امت کو دے دیا ہے نا، تو امت گناہگار ہو سکتی ہے مگر امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چار طرح کا فرق ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اب اس عقیدے توحید کو واضح کرنے کے بعد عیسائیت کے عقیدے کا قرآن پاک نے جگہ جگہ ذکر فرمایا۔ اور چونکہ اب آگے 25 دسمبر آ رہی ہے تو لوگ کرسمس کی مبارکباد بھی دیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ رواداری کے نام پر گرجا گھروں کے اندر بھی جائیں گے۔ بعض لوگ ہیں کہ رواداری کے نام پر کیک بھی کاٹ رہے ہوں گے، بہت ساری چیزیں کر رہے ہوں گے۔ تو میں عیسائیوں کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد پھر کرسمس کا شرعی حکم کیا ہے وہی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارا کام آذان دینا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگوں کی کوئی سیاسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ کچھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو میں عیسائیوں کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عیسائیوں کے 3 عقیدے قرآن نے بیان کیے۔ فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ پہلا عقیدہ کیا ہے؟ بولیے، یاد رکھ لیں یہ عقیدے ہر دفعہ بیان نہیں ہوتے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا پھر ابن اللہ، خدا کے بیٹے ہیں، یا پھر تیسرا یہ کہتے ہیں روح القدس ہے، یعنی جبریل امین علیہ السلام ہے۔
تو یہ 3 عقیدے عیسائیوں کے قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے، اور اس آیت مبارکہ کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، فرمایا کہ یقیناً وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 خداؤں میں سے کوئی تیسرا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جو الہ ہے، خدا ہے، وہ تو ایک ہی ہے۔ اگر یہ اپنے عقیدے تثلیث سے باز نہیں آتے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو ان میں سے کفر پر مریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے ان کے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ فرمایا کیا کہنا ہے عیسائیوں کو، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، اے کتاب والو اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پہ صرف سچی بات کہو۔ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یعنی عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی فرمائی گئی اور درست عقیدہ بیان فرمایا گیا، اور وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور وہ اللہ کے ایک روح ہے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور یوں نہ کہو کہ وہ 3 خدا ہیں، اپنے بھلے کی خاطر اللہ ایک ہی ہے، پاکی ہے اسے کہ اس کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہو جائے۔ قل اللہ احد کا ترجمہ ذہن میں آپ کے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات کہی۔ اب عیسائی آئے حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ بن باپ کے بچہ پیدا ہو جائے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ فرمایا تم کہنا کیا چاہتے ہو، سورہ آل عمران کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے دیکھا بن باپ کے بچہ پیدا ہو جائے؟ حضور نے فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، تو لہٰذا وہ ابن اللہ ہوئے یا خدا ہوئے، خدا ہوئے یا خدا کے بیٹے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو آل عمران کی آیت نمبر 59 کو تلاوت فرمایا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، بن ماں کے پیدا ہوئے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور ان کی مائیں پسی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرما دیا گیا۔ تو فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ بن باپ کے کوئی پیدا ہو، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو بن ماں اور باپ یعنی کسی مرد کے بغیر پیدا فرما دیا۔ تو یہاں آیت مبارکہ تلاوت حضور نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کو، فرمایا کن ہو جا، وہ فوراً ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی امر کن کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے، تو لہذا ان کے عقیدوں کا یہاں پہ رد فرمایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد ایک وقت آپ نے زندگی یہاں گزاری، اور گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، 45 سال عیسیٰ علیہ السلام یہاں زمین پہ تشریف فرما رہیں گے، اور اس وقت زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب آپ پر اسلام لے کر کے آ جائیں گے۔ اس وقت فقط اسلام ہوگا، کوئی اور دین نہیں ہوگا، یہاں تک کہ 45 سال عمر آپ مکمل کرنے کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے مبارکہ میں جو قبر کی ایک جگہ باقی ہے وہاں پر آپ کی قبر مبارکہ ہوگی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ دفن ہوں گے، اور یہ پورا سلسلہ ہوگا کہ جو مسلمانوں کو عقیدے کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک بات اور آپ کی دلچسپی کے لیے کہ 25 دسمبر کو یہ جو کرسچن کمیونٹی ہے ہماری، عیسائی لوگ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اگر برتھ ڈے منا رہے ہوتے نا، برتھ ڈے، میں بات سمجھا پا رہا ہوں، کیا مناتے؟ برتھ ڈے منا رہے ہوتے تو ہم ان کے ساتھ شامل ہونے میں کوئی گنجائش رکھتے تھے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھے آپ؟ ایک ہے پیدائش ہونا، اگر پیدائش مان لیں اور منا لیں تو میرے خیال میں جھگڑا کافی ختم ہو جائے گا، کیونکہ پیدائش اسی کی ہوگی کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اچھا چلیں، اچھی بات ہے اگر سمجھ گیا تو۔ پیدائش اگر مان لے کوئی عیسائی کہے کہ ہمیں آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، آپ کے سامنے کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں ہم، آپ کے ٹھیک ہے بھائی، آپ کیک کاٹیں، ہمیں بھی کھلائیں، بات سمجھ میں، کیک کاٹیں ہمیں بھی کھلائیں، بروس منگوائیں، جو منگوانا ہے منگوائیں، کھلائیں ہمیں بھی۔ یہ خوش طبعی کے طور پہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ اگر پیدائش کو قبول کر لیں، ان کے یہاں پیدائش کا یہ تصور نہیں ہے جو مسلمانوں میں تصور ہے۔
ان کے یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ پیدائش کا وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ ابن اللہ ہو کر کے گویا کہ پیدا ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ پیدائش کے تصور میں جب اختلاف ہو گیا ایک مسلمان کے اور ایک غیر مسلم کے، تو ظاہر ہے کہ پھر عقیدے کے اعتبار سے خرابی لازم آ گئی۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں آج کل مذہبی رواداری کا بہت زیادہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کرسچن کمیونٹی کے جو مذہبی ان کی رسومات ہیں، کیونکہ ان کا مذہبی ایونٹ ہے نا، مذہبی رسومات ہیں، مذہبی معاملات ہیں، تو ان سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آفس کولیگ ہے یا آپ کے باس ہیں وہ کرسچن ہے، یا آفس میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے، تو پھر آپ اپنا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں کہیں کہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن مبارک ہو۔ اگر بامر مجبوری کہیں جانے پڑ جائے تو اپنے ذہن میں تصور کیا، اور مسلمان کا تصور کیا ہے، خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تخلیق ہوئی ہے، پیدا ہوئے، تو لہذا ایک سمجھیے کہ ایک باریک سی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اچھا عمل کیا ہے کہ بھائی ان تقاریب سے بندہ دور ہی رہے۔ ہمیں بہت سارے ایونٹس کی تقریبات کی دعوت آتی رہتی ہے، یہاں پر آ جائیں وہاں پر آ جائیں، سیاسی لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ایسا سیاسی کوئی فائدہ بندے کو حاصل نہیں کرنا چاہیے جس سے بندے کے عقیدے ایمان پہ کوئی فرق آ جائے۔ باقی اس جملے پر میرا بہرحال اختلاف موجود ہے کہ جو کہہ دیا گیا بھئی وہ ہیپی کرسمس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس طرح سے، اچھا جو بھی کہتے ہیں، بہرحال اس جملے کی اگر آپ دیکھیں گے نا ڈیفینیشن وغیرہ، وہاں پر خدا یا خدا کا بیٹا ہونا نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ انگلش گرامر کو دیکھیں گے اس میں خدا یا خدا کا بیٹا ہونا نہیں پایا جا رہا ہوتا، لیکن پھر بھی بہرحال ہمیں اس طرح کی تقاریب میں ایک مسلمان کو اپنی عزت نفس کا اور اپنے ایمان کا خیال ضرور جو ہے کرنا چاہیے، تو لہذا اس سلسلے میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، وہ ایک کلمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی کے بارے میں کہ ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوا، اور ہر نبی انسان ہوا ہے، کبھی فرشتوں میں یا عورتوں کے اندر کوئی نبی نہیں ہوا۔ یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عقیدے پر قائم و دائم رہیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کیجیے گا۔